قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج البكر على السيب أقام عندها 7 ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها 3 ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم. کتاب النکاح سے 11ویں حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی. اس حدیث پر بعض حضرات نے عنوان لگایا ہے باب عشرت النساء، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا بیان، عورتوں کے ساتھ حسن معاملہ کرنے کا بیان. ظاہر ہے کہ زوجین کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں. اگر دونوں ایک دوسرے کے تئیں حقوق کی ادائیگی کرے اور ایک دوسرے کا مناسب احترام کرے تو زوجیت انشاءاللہ الفت اور محبت کے ساتھ گزرے گی. جہاں بھی اعتدالی ہوتی ہے، مرد اپنے حق کا کچھ زیادہ ہی استعمال کرنا چاہتا ہے، اپنی قوامیت کا بیجا فائدہ اٹھاتا ہے، یا اسی طریقے سے کچھ عورتیں ہوتی ہیں جو سمع و طاعت سے انحراف کرتی ہیں اور مرد کے خلاف زبان چلاتی ہیں، نشوز کرتی ہیں، بد دماغی کا مظاہرہ کرتی ہیں، شوہر کی جائز کاموں میں بھی سمع و طاعت نہیں کرتی، تو بیلنس بگڑ جاتا ہے اور معاملہ رفتے رفتے سنگین ہوتا چلا جاتا ہے. اور کبھی تو یہ ہے کہ فریقین کے بڑے لوگوں کی مداخلت بھی بے سود ثابت ہوتی ہے اور مسئلہ طلاق یا خلع تک جا پہنچتا ہے. یہ در حقیقت ساری پریشانیاں زوجین کا ایک دوسرے کے تئیں واجب حقوق کی ادائیگی سے غفلت برتنا ہے. اس لیے چاہیے کہ خاص کر کے مردوں کو نصیحت کی گئی ہے کہ وہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، کیونکہ ویسے بھی عورت میں تھوڑا ٹیڑھاپن ہے، کچھ کج خلقی ہے، کچھ کجروی ہے، کچھ ہٹ ہے، کچھ ضدی آپ کہہ لیجیے کہ ضدی پناہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بطور خاص مردوں کو خطاب کیا ہے وعاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ معروف طریقے پر زندگی بسر کرو. فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اگر کوئی چیز عورت کی ناپسند بھی آتی ہے تو صبر کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عورت سے تم کو خیر کثیر عطا فرمائے. تو برداشت کرنا چاہیے مرد کو اور سمجھ درگزر سے کام لینا چاہیے. ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی فرمایا یہ استوصوا بالنساء خیرا فإنهن خلقن من ضلع الى آخر الحدیث، کہ عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنے کی بڑی وصیت ہے، اس کو قبول کرو کیونکہ وہ پسلی کی ہڈی سے پیدا کی گئی ہے. اور فرمایا کہ پسلی کی سب سے اوپر والی ہڈی کچھ زیادہ ہی ٹیڑھی ہوتی ہے. اگر اس ٹیڑھی ہڈی کو بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ بیٹھو گے، اور عورت کا توڑنا کیا ہے؟ طلاق پڑ جائے گی. تو اسی لیے درگزر کرنا چاہیے اور مرد کو کسی قدر زیادہ ہی اپنی وسعت ظرفی کا مظاہرہ کرنا چاہیے بیوی کے معاملے میں. تو حسن معاشرت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہاں لے کر کے آئے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من السنہ، یہ اس بات کا تعلق سنت سے ہے. اگر صحابی کہے من السنہ تو سنت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ حکم میں مرفوع کے ہے. اسی لیے ابو قلابہ کہتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو یہ کہوں کہ حضرت انس نے اس حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً بیان کی ہے. یعنی اگر انس کہیں کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی یہ بات صحیح ہوگی، کیونکہ میں نے سننا کہنا یہ اس حدیث کو مرفوع بناتا ہے. صحابی اگر کہے میرا سنت تو ظاہر ہے کہ سنت سے مراد
سنت رسول ہے، کیونکہ جس چیز کے اوپر شریعت کا حکم مبنی ہوتا ہے یا جس چیز سے شریعت کا حکم مستنبط ہوتا ہے یا کسی حکم کو ثابت کرنے کے لیے جو دلیل پیش کی جاتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، قرآن اور سنت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو اس لیے یہ من السنہ کہنا صحابی کا مراد ہے، سنت مراد سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ مرفوع ہے، مرفوع کے حکم میں۔ لیکن اگر کوئی تابعی کہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہے، صحابی کے شاگرد کو تابعی کہتے ہیں، وہ کہے کہ من السنہ، تو اہل علم نے اختلاف کیا ہے کہ اس کے کہنے کا کیا مطلب ہے۔ اگر من السنہ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مراد لے رہا ہے تب تو مرسل روایت ہو جائے گی، کیونکہ تابعی نے صحابی کے حق کو حذف کر دیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہا ہے۔ سنت سے مراد اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مراد ہے تو، اور اگر سنت سے مراد اس تابعی کی یہ ہے کہ سنت الخلفاء راشدین ہے، یعنی چاروں خلفاء میں سے جس خلیفہ کا عہد اس نے پایا ہے، تب پھر یہ حکم موقوف کی ہوگا یا سنت الخلفاء راشدین ہوگا۔ بہرحال تو کہتے ہیں حضرت انس بن مالک صحابی خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے اور بڑے عزیز و قریب تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ روایت کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سنت ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سنت مراد یہاں پر وہ سنت نہیں جو فقہا کی اصطلاحی سنت ہے، اصولی جو اصطلاح ہے سنت جو واجب کے ضد میں آتا ہے، واجب وہ جس کے ترک پر گناہ ہو، اور سنت وہ ہے جس کے کرنے پر ثواب ہو لیکن ترک پر گناہ نہ ہو، وہ مراد نہیں ہے۔ سنت سے مراد یہاں پر سنت کا عمومی معنی مراد ہے، طریقہ، شریعت کا طریقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، چاہے وہ واجب ہو یا سنت ہو، تو دلیل سے معلوم ہوگا کہ دلیل اس کو واجب کرتی ہے یا اس طریقے کو واجب کرتی ہے یا پھر مستحب کرتی ہے، یہ دلیل سے معلوم ہوگا، مگر سنت کا مطلب طریقہ۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، وہاں پر سنت سے مراد طریقہ ہے۔ تو یہاں بھی میرا سنت سے مراد یہ ہے کہ من الطریقۃ الشرعیہ، شرعی طریقہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے، یا آپ کے طریقے سے یہ بات ثابت ہے کہ اذا تزوج البکر علی السید، یعنی اذا تزوج الرجل البکر علی السید، اگر کوئی مرد کسی باکرہ سے شادی کرتا ہے سیب کی موجودگی میں، یعنی اس کی بیوی تو ہے جو سیبہ ہے جس سے وہ شرعی نکاح کے ذریعے مجامعت کر چکا ہے، پہلے سے ایک بیوی ہے جو اب سیبہ کے حکم میں ہے، اب اس نے جو دوسری شادی کی ہے وہ باکرہ سے کی ہے، تو فرمایا کہ اگر سیب کے ہوتے ہوئے باکرہ سے بیاہ کرتا ہے، اور عام طریقہ سے یہی ہوتا ہے کہ آدمی دوسری شادی میں چاہے وہ پہلی شادی سے قریب کرے یا کچھ مدت کے بعد کرے، 5-10 سالوں کے بعد کرے، عام طریقہ سے لوگ کنواری لڑکی سے شادی کرتے ہیں، تو فرمایا کہ اقام عندها 7، شادی کے بعد باکرہ لڑکی جو نئی دوسری بیوی کی حیثیت سے زوجیت میں اس کی آئی ہے، اس کے پاس وہ 7 دن ٹھہرے گا۔ 7 مذکر استعمال کیا، گویا 7 لیال، کیونکہ لیل مؤنث ہے، مؤنث سمائی، تو اس کے مقابلے میں عدد مذکر آیا ہے، 7 رات ٹھہرے گا۔ اگر دن مراد ہوتا تو 7 تا کے ساتھ آتا، تا 43 کے ساتھ، تو 7 آیا ہے، مراد یہ کہ 7 رات، کیونکہ آدمی بیوی سے مقاربت عام طریقے سے جو کرتا ہے وہ رات میں کرتا ہے، اور رات کا ہی اصل اعتبار ہے۔ دن علماء نے کہا ہے کہ مرد کے رات کے تابع ہے، جس کی رات ہوگی دن بھی اسی کا ہوگا۔ مطلب اگر وہ کام پہ جا رہا ہے تو دن میں کام کرے، لیکن اگر کھانے کے وقت لوٹتا ہے، عصر کے وقت لوٹتا ہے، تو پہلے اسی بیوی کے پاس جائے گا جس کی یہاں اس نے رات گزاری ہے، ناشتہ کر کے وہیں نکلا، پھر اپنا کام کر کے لوٹا، الا ہے کہ اگر مغرب کے بعد لوٹتا ہے تو سیدھا جائے جس کی باری ہے اس کے یہاں، کیونکہ رات اب مغرب کے بعد شروع ہو گئی۔ لیکن اگر دن میں لوٹتا ہے تو وہاں لوٹے، پھر دن کے اوقات گزار کر کے آ جائے مغرب کے بعد وہ اپنی دوسری بیوی کے پاس، اگر ایک ایک دن کی باری ہے تو۔ بہرحال یہاں مسئلہ یہ ہے کہ سیبہ کے رہتے ہوئے اگر کسی نے باکرہ سے شادی کی ہے تو اس کے پاس 7 رات ٹھہرے گا، ثم قسم، پھر باری مقرر کرے گا پہلی اور دوسری بیوی کے درمیان۔ اس میں اب اس کو اختیار ہے کہ ایک ایک دن کے بعد پلٹے، یا 2 دن کے بعد پلٹے، یا 3 دن، 3 رات یہاں رہے 3 رات وہاں رہے، یا اگر موافقت ہو جائے تو 1 ہفتہ یہاں رہے 1 ہفتہ وہاں رہے، جس پہ اس کی طبیعت مائل ہو۔ لیکن اگر سیبہ سے شادی کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ پہلے بیوی ہے اس کے پاس، وَإِذَا تَزَوَّجَ السَّيِّبُ، اگر سیب سے شادی کرتا ہے، عَلَى السَّيِّبِ او البکر، پہلے سے باکرہ ہو
یا پہلے سے سیبہ ہو اس کی زوجیت میں، یعنی ابھی کل شادی اس نے کیا ہے مثال کے طور پر، یا کچھ دن پہلے شادی کی ہے، ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی ہے اس سے، وہ باقرہ کی باقرہ ہی ہے، یا شادی کر چکا ہے سیبہ سے، سال ہر سال سے اس کے ساتھ رہ رہا ہے، اب دوبارہ اس نے سیب سے شادی کی ہے تو نکاح کے بعد 3 رات سیبہ کے پاس رہے گا، اس کے بعد پھر باڑی مقرر کرے گا۔ یہ فرق آخر کیوں ہے؟ واضح ہے فرق کی وجہ ظاہر ہے کہ باقرہ جو ابھی غیر مانوس ہے ہمارے گھر میں، پہلی مرتبہ آئی ہے نئی جگہ پر، گھر کے اور لوگوں سے اس کی شناسائی نہیں ہے، رفتے رفتے تعلقات ہوں گے، تو شروعاتی دنوں کے اندر وہ ذرا وحشت محسوس کرتی ہے، تنہائی محسوس کرتی ہے، الجھن محسوس کرتی ہے، کچھ اپنی ضرورتوں کو دوسرے کے سامنے بیان کرنے میں شرماتی ہے، تو اگر شوہر اس کے پاس رہتا ہے تو 7 دن کے اندر میں وہ مانوس ہو جاتی ہے، اور اس کی جو خجالت ہوتی ہے، جو اس کے اندر تردد جو ہوتا ہے، جو اپنی بات کہنے سے جو چیز اس کو روکتی ہے، وہ ہیجیٹیشن جس کو کہتے ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہے اور پھر وہ مانوس ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے کہ 7 دن کے اندر تو ایک ایسے بھی اس لیے بھی کہ کنواری ہے لڑکی جو آئی ہے زوجیت میں، تو اس کی طرف مرد کا میلان زیادہ ہوتا ہے، ایک ہفتے میں اس کے ساتھ رہے گا، 1 ہفتے تک، تو اس میں اس کی آسودگی ہو جائے گی، پوری لذت حاصل ہو جائے گی، اس کے بعد وہ باڑی مقرر کرے۔ تو یہ وجہ ہے کہ صاحب اس کی طرف طبیعت کا میلان زیادہ ہے، تو تکمیل شہوت کے لیے مناسب ہے کہ بھائی 7 رات رکھ دے اس کو، جس میں وہ آسودہ ہو سکے بیوی سے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ صاحب وہ عورت جو وحشت زدہ ہے، نئی عورت ہے، نئے گھر میں نئے ماحول میں آئی ہے، تو اس کی موانست کے لیے، اس کی غمخاری کے لیے اور اس کی وحشت کو دور کرنے کے لیے بھی مناسب ہے کہ شوہر اس کے ساتھ 7 دن رہے۔ جبکہ سیبہ سے شادی کرتا ہے تو سیبہ تو تجربہ کار عورت ہوتی ہے، کہیں سے وہ شادی شدہ ہو کر کے، طلاق یافتہ ہو کر کے، یا بیوہ ہو کر کے، جو بھی ہو وہ آئی ہے، کیونکہ سیبہ اسی کو کہتے ہیں جس کی بکارت نکاح شرعی کے ذریعے ظاہر ہو گئی ہو، یا جس کے پاس یہ شوہر جو دوسرا شوہر ہے وہ پلٹنے والا ہو، یعنی پہلا شوہر ایک ہو کے گزر چکا ہے، تو یہ دوسرا شوہر ہے جو اس کی طرف پلٹ رہا ہے، صحابہ یسوع کے والے پلٹنا۔ تو بہرحال سیبہ کی موجودگی میں اگر باقرہ سے کرتا ہے تو 7 دن باقرہ کے اسپیشلی وقت دے گا، اس کے بعد باڑی مقرر کرے گا، اور پہلے سے باقرہ ہو زوجیت میں یا سیبہ ہو، اگر دوسرا نکاح سیبہ سے کرتا ہے تو 3 رات اس کے یہاں قیام کرے گا، اور جس کے یہاں قیام رات کا کرے گا دن بھی اسی کے تابع ہوگا، اگر دن میں ٹھہرتا ہے وہاں تو۔ اچھا، اگر مان لیجئے کہ صاحب ایک باقرہ سے شادی کیا ہے اور پھر دوسری باقرہ ہی ہے، یعنی ابھی تک وہ باقرہ ہی ہے، 15 دن شادی کو کیے ہوئے ہو گیا، ابھی تک اس سے خلوت اس کی نہیں ہوئی ہے، مقاربت نہیں ہوئی ہے، تو وہ ابھی باقرہ ہی ہے، اور پھر اسے دوسری باقرہ سے شادی کیا تو 7 دن پہلے اس باقرہ کو دے گا، اس کے بعد 7 دن اس کو دے گا۔ لا الہ، کیونکہ باقرہ پر باقرہ کیا تو اس کا بھی حق ابھی 7 دن کا باقی ہے، اور اس کا بھی 7 دن باقی ہے، اس کے بعد باڑی مقرر۔ اور مسئلے کو مزید تفصیل کرتے ہوئے، اگر کسی نے 2 باقرہ سے ایک ساتھ شادی کیا تو دیکھا جائے گا کہ پہلے کس کا نکاح قبول کیا ہے، اس نے جس کا پہلے قبول کیا اس کے یہاں پہلے 7 دن گزارے گا، اس کے بعد دوسری عورت کے پاس 7 دن گزارے گا، باقرہ کے بعد دوسری باقرہ کے بعد پھر باڑی مقرر کرے گا۔ اور اگر دونوں کا نکاح ایک ساتھ قبول کیا ہے، فلاں کی بیٹی اور فلاں صاحب کی بھتیجی، زید کی بیٹی اور زید کے بھائی عمر کی بیٹی، یعنی زید کی بھتیجی فلانا، ان دونوں کو میں نے تمہاری زوجیت میں 10,000 روپے کی عوض 5,000 روپیہ دونوں کے مہر کی عوض فلاں فلاں گواہ کی گواہی میں دیا، ایک ساتھ اس نے کہا میں نے قبول کیا۔ تو اب کس کے پاس پہلی 7 راتیں گزرے گی؟ تو اہل علم نے کہا کہ چونکہ دونوں ہی حق میں برابر ہے اور کسی کو کسی پر ترجیح حاصل نہیں ہے، لہذا قرعہ اندازی کی جائے گی، جس کے نام کا قرعہ نکلے گا پہلے اس کے یہاں 7 دن، اس کے بعد دوسرے کے یہاں 7 دن، اعلیٰ کل حال۔ تو یہ تفصیل ہے کہ صاحب دوسری شادی اگر باقرہ سے کرتے ہیں تو 7 رات گزاریے، اس کے بعد پھر باڑی مقرر کیجیے، اور اگر دوسری شادی سیبہ سے کرتے ہیں اور پہلی بیوی آپ کی سیبہ ہے تو پھر سیبہ سے، یا باقرہ ہی ہے پہلی بیوی تو بہرحال اس سیبہ کو 3 ہی دن ملے گا، لیکن باقرہ پر باقرہ اگر کر رہے ہیں تو پھر دونوں کو 7 دن الگ الگ دینا پڑے گا۔ اور آپ نے تفصیل سنا کہ اولیت کس کو حاصل ہوگی، کس کے یہاں پہلا 7 دن رہے گا
7 راتیں پہلی کس کے پاس گزارے گا، پھر دوسری 7 راتیں کس کے پاس گزارے گا، آپ کی تفصیل جانیں. لا الہ الا اللہ. اس کے بعد دوسری ایک حدیث ہے، علی ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان احدکم اذا اراد ان یأتی اہلہ قال بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. یہ حدیث ہے مجامعہ سے پہلے کہ دعا بسم اللہ اور دعا کے ذکر پر یہ حدیث مشتمل ہے، اور اس کا بڑا فائدہ بیان کیا گیا. تو صحیحین کی روایت ہے. اس حدیث کو امام بخاری باب التسمیۃ علی الوضو کتاب الوضو میں لائے ہیں صحیح بخاری کے اندر کہ وضو کے وقت بسم اللہ کہنا، کیونکہ جو حدیث ہے سنن وغیرہ کی احمد کی لا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس شخص کا وضو نہیں ہے جس نے اللہ کا نام نہیں لیا وضو پر، یعنی وضو کے شروع میں، اس کی سند میں کلام ہے. ظاہر ہے کہ وہ حدیث امام بخاری کے معیار کی تو ہرگز نہیں ہے. تو اسی حدیث کو ذکر کیا انہوں نے کہ جب بیوی سے مجامعت سے پہلے، مجامعت شروع کرنے سے پہلے آدمی بسم اللہ کہے گا تو وضو اور طہارت کے وقت میں تو بدرجہ اولا بسم اللہ کہنا چاہیے. اسی حدیث سے استنباط کیا امام بخاری. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو ان احدکم اذا اراد ان یاتی اہلہ، تم میں کا کوئی جب اپنی بیوی کے پاس آنے کا ارادہ کرے یعنی مجامعات کے لیے تو کہے بسم اللہ، یعنی عمل مجامعت شروع کرنے سے قبل، یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ برہنہ ہونے سے، بے ستر ہونے سے قبل کہے بسم اللہ، اللہ ہی کے نام سے، یعنی اللہ ہی کے نام سے میں یہ مخصوص عمل شروع کرتا ہوں. اللہم جنبنا الشیطان، اے اللہ ہمیں شیطان سے، ہم دونوں کو جنبنا، نہ ضمیر متکلم ہے جمع کے لیے، جنبنا الشیطان، اللہ ہم دونوں میاں بیوی کو شیطان کی شر سے بچا. وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور جو روزی ہم کو ہماری اس ملاقات میں عطا فرمائے، بیٹا یا بیٹی کی شکل میں جو روزی، میاں بیوی کی ملاقات میں روزی کیا ہوتی ہے، فصل کیا ہوتی ہے، میاں بیوی کے درمیان کی ملاقات سے فصل کون سی حاصل ہوتی ہے، بچہ. اس لیے قرآن نے کہا نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی، فاتوا حرثکم انا شئتم، جیسے چاہو اپنی کھیتی کی جگہ میں آؤ، محلے کھیتی میں جہاں کھیتی کی جاتی ہے، جہاں سے بچہ پیدا ہو سکے. تو فرمایا کہ اللہ ہم کو جو روزی عطا فرما، یعنی اولاد جو عطا فرما، اس کو بھی شیطان کے شر سے بچا. یہ دعا پڑھ کے آدمی کو قریب ہونا چاہیے. تو فرمایا اس کا جواب، لو کا جواب شرطیہ کا، فإنه إن يقدر بينهما ولد فی ذلک، اس ملاقات کے میں یا اس ملاقات میں اگر وہ عورت حاملہ بنتی ہے اور ان دونوں کے لیے اولاد مقدر کی جاتی ہے، یہ ملاقات حصول اولاد، حصول ذریت کا سبب بنتی ہے، تو جو بچہ پیدا ہوگا بیٹا یا بیٹی، لم یضرہ الشیطان لم یضرہ الشیطان ابدا، تو شیطان اس کو کبھی بھی تکلیف اور اذیت نہیں پہنچا سکتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہوگا، جسمانی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، یا یہ کہہ لیجئے کہ شیطان اس پر پوری طریقے سے حاوی نہیں ہوگا، شیطان مسلط نہیں ہوگا اس کے اوپر کہ وہ بہت ہی خراب انسان ہو، گناہوں میں لت پت رہنے والا انسان ہو، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، انشاءاللہ وہ شیطان کے سے بہت حد تک محفوظ رہے گا. اچھا، پھر ایک چیز یہ بھی دیکھیے کہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ سبب تو پایا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ موانعات بھی پائی جاتی ہے، رکاوٹیں. تو کسی بھی عمل کی یا کسی بھی دعا کی یا کسی بھی عبادت کے اثر انداز ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اسباب بھی پائے جائیں اور وہ چیز وہاں موانعات سے بھی خالی، کوئی رکاوٹ بھی نہ. تو صرف یہ نہیں کہ یہ دعا پڑھ لیں، بچہ پاکیزہ ہو، نیک ہو، صالح ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری خوراک حلال ہو، ہم حلال خور ہوں، میاں بیوی حلال کھاتے ہوں، اور اس کے ساتھ ایک سبب یہ ہے کہ صاحب بسم اللہ کر کے آپ جائے، اور پھر جب بچہ پیدا ہو تو اس کا نام اچھا رکھے، 7ویں دن اس کا عقیقہ کریں، اور اسی طریقہ سے پھر اس کی تربیت رفتہ رفتہ جیسے بڑھتا جائے کرتے جائے، اور جب وہ بولنے کے لائق ہو تو اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اس طرح کے کلمات اس کو سکھائیں. جب اسلامی آپ تربیت کریں گے انشاءاللہ شیطان کے شر سے بہتر. تو بہرحال اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ آدمی ایک دم بالکل یہی محفوظ رہے گا. مقصود یہ ہے
کہ بہت حد تک شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، یا شیطان کا وہ بندہ نہیں بنے گا کہ وہ شیطان کے کہنے پر بھاگتا پھرے. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا اور پورے طریقے سے شیطان کے تسلط سے اس کو محفوظ رکھے گا. واللہ اعلم. اس کے بعد آداب معاشرت کے اندر بتایا جا رہا ہے. آج کل ہمارے یہاں پردوں کا لحاظ نہیں ہوتا ہے، بے محابہ دیور آ رہا ہے اور اپنی بھابھی سے بات کر رہا ہے، اور بھابھی محترمہ بھی چہرہ کھول کر کے بات کر رہی ہیں، بلکہ بہت سی جگہ دیور سے ہنسی مذاق بھی کرتی ہے بھونڈے قسم کا جو غیر شرعی ہے. شوہر کا چچا آ رہا ہے جی، شوہر کا ماموں آ رہا ہے، شوہر کا پھپھیرا کھلیرا چچیرا بھائی آ رہا ہے. جن لوگوں سے اس کو پردہ واجب ہے، ایسے لوگ بغیر اجازت کے داخل ہو جائیں گھر میں، اور خاص کے ایسے وقت میں لوگ کرے گھر کو کہ مرد کوئی نہیں ہے گھر میں، عورت اکیلی ہے، تو ظاہر ہے کہ فتنہ اور شر بہت بڑا پیدا ہوگا. اس لیے آداب ہے گھروں میں داخل ہونے کی، آداب ہے کہ کسی کے بھی گھر میں داخل ہو تو نوک کر کے جاؤ، اجازت تو سلام کرتے. اور گھر میں اگر بہو ہے یا کوئی اور بھی ہے تو بھی آدمی کو چاہیے کہ اپنے گھر میں بھی داخل ہو تو سلام کر کے جائے، کچھ نوک کر کے جائے، کھانستے ہوئے جائے، تاکہ محسوس ہو کہ گھر کا آدمی آ رہا ہے. اگر کچھ اعضاء ایسے ہیں جو بڑھانا ہے تو وہ اپنے آپ کو سنبھال سکے، پردہ کر سکے، ضروری اعضاء کو چھپا سکے وغیرہ. لیکن اجنبیہ کے پاس تو کسی بھی حال میں نہیں جانا چاہیے. ہاں، محرم اپنی محرمہ کے پاس جا سکتا ہے، باپ اپنی بیٹی کے پاس آ سکتا ہے، بھائی سگا سوتیلا اپنی بہن کے پاس آ سکتا ہے، اس کا سگا چچا ہے، سوتیلا چچا ہے، وہ آئے گا. چچیرا چچا نہیں، پھپھیرا بھائی نہیں، خلیرا بھائی نہیں، خالہ زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، یہ سب نہیں. جو اس سے شادی کر سکتا ہے ویسا کوئی بھی آدمی اکیلے میں نہیں آ سکتا ہے. اللہ اس عورت کے لیے جائز ہے کہ اس کے سامنے بے پردہ ہو کر کے منہ کھول کر کے بات کرے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والدخول علی النساء فقال رجل من الانصار یا رسول اللہ ارأیت الحمو قال الحمو الموت. ولمسلم عن ابي الطاهر عن ابن وهب قال سمعت ليس يقول الحمو اخو الزوج وما اشبهه من اقارب الزوج ابن العم ونحوه. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم، کلمہ تحذیر ہے، خبردار، خبردار یعنی بچو، پرہیز کرو، بچو عورتوں کے پاس جانے سے. والدخول علی النساء، عورتوں پر داخل ہونا مطلب عورتوں کے پاس جانے سے. اجنبیہ عورتوں کے پاس جانے سے بچو، پرہیز کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی کوئی اجنبی مرد اجنبی عورت کے ساتھ ہوتا ہے تیسرا شیطان ہوتا ہے. لا يخلون رجل بامرأة الا كان الشیطان ثالثهما. ہرگز کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت نہ کرے، تنہائی میں نہ بیٹھے. ہرگز کوئی لڑکی اکیلے ڈرائیور کے ساتھ شہر میں نہ گھومتی پھرے. ڈرائیور اپنی جگہ میں ہے، پیچھے بھی ہے تو بھی خلوت ہے وہاں. 2 آدمی کم سے کم جائے تاکہ ڈرائیور کے ساتھ خلوت نہ ہو. 3 جائے. لڑکا جاتا ہے تو ہوشیار بالغ بچہ جائے یا سمجھدار بچہ جائے جو سمجھے کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے. تو کہتے ہیں شہر میں گھوم رہے ہیں ڈرائیور کے ساتھ گھوم رہے ہیں. ہاں، محرم اگر ڈرائیور ہے تو کوئی بات نہیں، شوہر ہے تو کوئی بات ہے ہی نہیں. لیکن محرم ہے تو بھی کوئی بات نہیں. غیر محرم کے ساتھ اگر شہر میں چکر لگا رہی ہے تو معاملہ خراب ہوتا ہی ہے. بہرحال عورتوں کے پاس جانے سے بچو، اجنبی عورتوں کے پاس. کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی خلوت ہوگی، تنہائی ہوگی، تیسرا وہاں شیطان اور شر انگیزی کرے گا. فقال رجل من الانصار، ایک انصاری شخص نے کہا یا رسول اللہ، یہ ادب ہوتا تھا کہ چلو کا صاحب ہے کہ نام کا یا رسول اللہ، نام لے کے نہیں پکارتے تھے یا محمد یا محمد یا محمد یا رسول اللہ. ارأیت الحمو، آپ کا کیا خیال ہے دیور کے متعلق یا شوہر کے رشتہ دار کے متعلق. جیسا کہ مسلم میں ابو طاہر نے ابن وہب سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے لیث سے سنا ہے کہتے ہوئے کہ الحمو کہتے ہیں شوہر کے بھائی کو یا شوہر کے قریبی رشتہ دار مذکر کو، جیسے چچا کا بیٹا ہے، خالو کا بیٹا ہے، پھوپھا کا بیٹا ہے، پھوپھی کا بیٹا ہے. تو یہ لوگ جو اجنبی کے کیٹیگری میں آتے ہیں، محرم نہیں ہے، ایسے لوگوں کے تعلق سے پوچھا تو کہا کہ الحمد الموت، وہ تو زیادہ خطرناک ہے، وہ تو مثل موت کے ہیں جس سے آدمی کو گھبراہٹ ہوتی ہے اور ہونی چاہیے.
کیونکہ اجنبی لوگوں کے مقابلے میں اس رشتے دار کا جو بھائی ہے، یعنی شوہر کا بھائی ہے، شوہر کا بھتیجا ہے، شوہر کا پھوپھی زاد ہے، خالہ زاد ہے، چچا زاد ہے، یہ عورت تک پہنچنے اور گفتگو کرنے میں زیادہ قادر ہوتا ہے. بھابھی بھابھی کر کے گھر میں گھس گیا. اور ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں ہماری والدہ، ہمارے والد بھی اگر گھر میں ہے تو منع نہیں کرے، کہاں جا رہے بھائی، کیوں ہماری بہو سے بات کر رہے ہیں، کیوں اس کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں؟ لا الہ. کہتے ارے بھابھی ہے، ارے فلانے آئے ہیں، تمہارے پھوپھے زاد بھائی ہوں گے، تمہارے شوہر کے پھوپھے زاد بھائی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا وہ تو موت کے مترادف ہے، کیونکہ اجنبی شخص کے مقابلے میں اس کا عورت سے گفتگو کرنا، اس کے قریب جانا تو زیادہ خطرناک ہے. اس سے تو اور زیادہ خطرہ پیدا ہوگا، اور جلدی خطرہ پیدا ہوگا. تو شوہر کے رشتے دار جو آتے جاتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم لوگوں کا جو تغافل ہے، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ مجرمانہ تغافل گھروں کے اندر عام طریقے سے. بہت ہی کم گھر ہوں گے جس میں یہ سب آداب ملحوظ رکھے جاتے ہیں کہ کون آ رہا ہے، اور کون کس کو آنا چاہیے، اور کس سے بیوی کو بات کرنا ہے، اور کس کے سامنے منہ کھول کے بیٹھنا ہے، نہیں بیٹھنا ہے. اس سے بڑی تصاویر. تو اس کا اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو لحاظ کرنے کی توفیق دے، اور ہماری عورتوں کو بھی، ہماری بیویوں کو بھی توفیق دے، اور کہ وہ سمجھے کہ ان کو کس کے پاس آنا ہے، کس سے بات کرنی ہے، کس کے پاس منہ کھول کے بیٹھنا ہے. ہاں اگر وہ پردے کے پیچھے سے کچھ پوچھ رہا ہے تنہائی میں تو بالکل اس کو اجازت نہ دیں. لیکن ہاں گھر میں خوش دامن صاحبہ ہے، خسر ہے، اور بھی لوگ ہیں گھر میں مرد عورت میں، تو اگر وہ کچھ بات کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، پردے کے پیچھے سے. ازواج مطہرات کے پاس اجنبی حضرات آتے تھے تو قرآن نے کہا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. ازواج مطہرات سے بھی کچھ مانگ رہا ہے تو پردے کے پیچھے سے مانگ، جبکہ وہ ماں کے درجے میں ہے، حرام ہے. لیکن جو شریعت کے قوانین ہیں اس میں تم اجنبی ہو. وہ احترام میں ماں کے برابر ہے، حرمت میں ماں کے برابر. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کے لیے محرم، اب وہ آپ کے سامنے آ جائے گی منہ کھول کر کے. دنیا کی سب سے پاکیزہ ترین عورت کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے. بہرحال تو یہ آداب ہے. اس کے بعد ہمارے پاس کتاب النکاح ہی چل رہا ہے، لیکن باب ہے باب الصداق، جس کو آپ کہہ لیجیے باب المہر. بیوی کو دیا جانے والا عوض جو نکاح کے بعد ہوتا ہے، یا نکاح کے سبب ہوتا ہے، جو ایک مقابل ہے، عوض ہوتا ہے مرد کے لیے اور بیوی کے لیے اس بات کی کہ مرد اس سے استمتاع کرے گا، تو اس کے جسم سے لذت حاصل کرے گا. تو جو مال مقابل استمتاع من البضع، عورت کے جسم خاص سے جو فائدہ مرد حاصل کرتا ہے، بیوی کی حیثیت سے جو مقاربت کرتا ہے، اس کے عوض جو مال وہ دیتا ہے بیوی کو، وہ صداق. وہ کل کے درس میں بھی میں نے بتایا تھا کہ اس لیے اس کو صداق کہا گیا ہے کہ یہ اس کی سچی طلب کی دلیل ہے کہ اس نے بیوی کو رغبت سے کیا ہے اور نکاح کیا. جبھی تو اس کو مال خرچ کر کے لا رہا ہے، عزت کے ساتھ گھر میں لا رہا ہے، اور جو مال جو انسان کو بڑا محبوب ہے وہ اس نے خرچ کیا ہے اس کے اوپر، اس کو لانے کے لیے. قرآن نے بھی کہا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، خوش دلی سے اپنی عورتوں کے مہر ادا کرو، خوش دلی سے، کیونکہ وہی رقم ہے جس کی وجہ سے عورت حلال ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ. محرمات عورتوں کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال کی جاتی ہیں، مگر وہ عورتیں جن کی حرمت حدیثوں سے ثابت ہے، جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ دو بہنیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی، خالہ اور پھوپھی بہن بیٹی بھائی بیٹی کے ہوتے ہوئے نہیں رہ سکتی، یا ایسی دو عورتیں نہیں ایک ساتھ رہ سکتی ہے کہ اگر ان میں کی کوئی بھی ایک مرد ہو تو دوسرے سے شادی کرنا اس کا حرام ہو. جیسے کوئی کسی کی ماں سے کرے، وہ اس کی ماں سے کرے، کوئی کسی کی بیٹی سے کرے، کوئی اس کی بیٹی سے کرے. تو اس طریقے سے دونوں گھر میں اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو دونوں ایک دوسرے کی پھوپھی ہو جائے گی، دونوں ایک دوسرے کی خالہ ہو جائے گی. تو اگر اس میں کوئی ایک مذکر ہوتا تو ظاہر ہے کہ اس کا اپنی خالہ سے شادی کرنا لازم آتا، یا آپ کی پھوپھی سے ہوتا. تو ایسی دو عورتیں بھی اکٹھا نہیں ہو سکتی زوجیت میں. بہرحال تو وہ سب کے علاوہ جو محرمات ہے، قرآن اور حدیث سے جو ثابت ہے محرمات، ان کے علاوہ عورتیں تمہارے لیے حلال کی جاتی ہے، بشرطے کہ تم ان کو مال دے کر طلب کرو. تب تو بے اموال، مال ہوا کہ مہر واجب. اب یہ صورت کئی ہوتی ہے مہر کی، یا تو ایک متعینہ رقم ہوتی ہے جیسے عام طریقے سے ہم لوگ کے یہاں ہوتا ہے کہ بھائی 10,000 مہر، یا 20,000 سکہ رائج الوقت، یا 50,000 روپے مہر. تو چلیے جو مقرر رقم ہے وہ دینی ہوگی.
کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں تھیلی ہے پیسے کی، اس نے کسی نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے میں نے اپنی بیٹی تم سے بیاہ دی، اس مال کے عوض جو تمہارے ہاتھ میں ہے، اب اس تھیلی میں، اس سرہ میں، اس تھیلی میں، اس کے والیٹ میں کیا پیسہ ہے نہیں جانتے ہیں، لیکن جو کچھ ہے اس کے عوض کہا ٹھیک ہے ہم کو منظور ہے، گنا تو چلیے 5,000 نکلا، 4,000 نکلا، جائز ہے۔ یہ اس میں کیا کتنی رقم ہے اس کی جہالت، ناواقفیت اس معاملے میں حارج نہیں بنے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو مہر ہے یہ اور یا یہ شادی جو ہے یہ عقد متاع ہے، دونوں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے عورت کی تکریم کی خاطر ایک رقم رکھی ہے کہ متعین ہو جائے، اور عورت راضی ہے کہ صاحب اس کی والٹ میں کیا پیسہ نہیں بھی معلوم ہے تو میں راضی ہوں۔ یہ عقد عوض نہیں ہے کہ ہم ایک سامان دے رہے ہیں اور ایک سامان لے رہے ہیں کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہم فائدے میں رہے، اور اگر کم مال ملا تو جھگڑے کی نوبت آ سکتی ہے۔ یہاں وہ مسئلہ نہیں، تو اس لیے یہاں جو صداق ہے اگر اس کی رقم تو متعین ہے، یعنی مال تو متعین ہے کہ جو اس کے تھیلی میں ہے، اس کے والیٹ میں جو پیسہ ہے وہ ہے، لیکن اگر نہیں معلوم ہے کہ کتنا ہے تو بھی دونوں راضی ہے تو ہو جائے گا۔ سمجھنے کے فرق سمجھ میں آ گیا؟ کیونکہ یہ نکاح عقد متاع ہے، دونوں طرف فریقین ایک دوسرے سے فائدہ حاصل، جسمانی فائدہ بھی اور سکون و قلب کی حیثیت سے بھی، کہ مرد کو ایک بیوی مل جاتی ہے تدبیر منزل کرنے والی، گھر چلانے والی، اور عورت کو ایک شوہر مل جاتا ہے جو بغیر کسی احسان کے اس کو کھلاتا پلاتا اور اس کی جائز ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ تو دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہے، بس یہ ایک رقم ہے وہ تو ہے نا متعین، یہ ہے کہ مقدار اس کی مجہول ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چلیے تیسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ صاحب نکاح تو ہو گیا لیکن مہر مقرر نہیں ہوئی، تو اگر نہیں ہوئی تو بھی نکاح ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں مہر مثل ملے گا، اس لڑکی کو اس کے خاندان کی دوسری لڑکیوں کے برابر مہر ملے گا، جو اسی عمر کی ہو، اسی طرح کی پڑھی لکھی ہو، اسی طرح کی حسین و جمیل لڑکی ہو، تو اس کو کیا مہر اس کے گھر میں ملا ہے، اس کے خاندان میں ملا ہے، تو اس کے حساب سے اس کو ملے گا۔ اور ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ صاحب مرد یہ کہے کہ بھائی میں نے تجھ سے شادی کی لیکن میں مہر نہیں دوں گا، اور عورت کہہ کہ ٹھیک ہے بلا مہر کے ہی صحیح مجھ سے نکاح کر لو میں راضی ہوں۔ تو اگر شوہر مرد مہر دینے کا انکار کرے اور عورت راضی ہو، یا عورت یہ کہے کہ ٹھیک ہے تم مجھ سے بغیر مہر کی شادی کر لو اور مرد کر لے، یہ ناجائز ہے۔ کچھ فقہا نے کہا کہ مہر مثل لگا دیں گے یہاں، لیکن صحیح قول یہ کہ مہر مثل نہیں چلے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قول کی صریح مخالفت ہے۔ وَأَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، اللہ نے عورتوں کو حلال کیا ہے مال کے عوض، مہر دے رہا ہے، آپ یہاں انکار کر رہے ہیں۔ اچھا پہلی صورت جو اس سے پہلے بتائی گئی کہ صاحب مہر کا ذکر نہیں ہوا، اس میں مہر مثل لگے گا، وہاں انکار نہیں ہے، بس مہر کا ذکر نہیں ہے مجلس، تو شریعت نے رولنگ دی کہ صاحب خاندان کی عورت، حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ ایک عورت کی شادی بغیر مہر مقرر ہوئے ہوئی اور وہ پھر شوہر مر گیا، تو مجامعت سے قبل تو رشتہ فرمایا لہا مہر مثل نسائہا، اس عورت کو اس کے گھر کی خاندان کی عورتوں کے مہر کے برابر ملے، لیکن یہاں انکار کر رہا ہے، اور عورت اس کو یوں فری میں اپنے آپ کو سونپ رہی ہے اس مرد کے حوالے کہ تم کو مہر دینے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ ارے مہر واجب ہونے دو، مہر مقرر کرو، بعد میں جب وہ تمہاری ملکیت ہوگی تو تم معاف کر دینا یا کچھ معاف کر دینا، یہ اور بات ہے، لیکن عقد نکاح کے وقت میں مہر کا انکار کرنا اور عورت کا قبول کر لینا یہ بالکل جائز نہیں ہے، شادی نہیں ہوتی، یہی قول صحیح۔ چلیے صاحب تو یہ سب شکلیں ہوتی ہیں۔ تو مال کے ذریعے تلاش ہو بیوی کو، جو چیز مال ہو سکتی ہو، مہر ہو سکتی ہے۔ اب کوئی چیز آپ ایسی دیتے ہیں جس کا کوئی ویلو ہی نہیں ہے، مثال کے طور پر آپ انڈے کو توڑ دیں اور انڈے کا جو چھلکا ہوتا ہے کہیے گا کہ یہ بھی تو کچھ شے ہے نا، ایک گیہوں کی بالی لے لیجیے کہیے گا اس بالی کے سبب، ارے نہیں بھائی، کوئی ایسی چیز کرو جس کی قیمت بازار میں ملتی ہے، مال متقوم ہو جس کی قیمت لگ سکتی، یا پھر کوئی منفعت ہو، بدنی منفعت ہو یا مالی منفعت ہو، آپ اس کو فراہم کیجیے گا، جیسا کہ حضرت
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خسور نے کہا کہ میں اپنی کسی ایک بیٹی سے جس کو تم چاہو شادی کرتا ہوں، اس شرط کے اوپر کہ تم 8 سال ہماری بکری چراؤ گے، اگر 10 سال چراتے ہو تو یہ تمہاری مرضی۔ تو یہ جسمانی فائدہ بکری والوں کو ہوا، یا لڑکی کی بکری رہی ہوگی، یا اس میں کچھ حصہ تو اس کے باپ کا اس کے طرف بھی جا رہا تھا، تو یہ بدنی فائدہ ہوا۔ کوئی کہے کہ صاحب، لڑکی کہے کہ اگر تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے تو ہمارے باغ کے اندر 1 سال آپ کو محنت کرنی پڑے گی، جو 1 سال کی مزدوری ہوگی وہی مہر ہو، چلو ٹھیک ہے۔ یا کہے کہ ٹھیک ہے، مجھ کو بلوغ المرام پڑھا دینا ہوگا آپ کو، آپ مولوی صاحب ہیں، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ روزانہ مجھ کو پڑھائیں گے، 2 وقت میں یا 1 وقت میں 1 گھنٹہ کے لیے پڑھائیں گے، جب وہ کتاب ختم ہو جائے گی تب جا کر کے میرا حق مہر ادا ہوگا۔ یہ علمی فائدہ ہوا۔ تو یہ منفعت چاہے علمی ہو، بدنی ہو، کوئی بھی سی منفعت ہو، یہ بھی ہو سکتی ہے۔ یہاں دیکھیے دینی منفعت ہے، حضرت صفیہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا، غلامی کی زنجیر سے آزاد کیا، ظاہر ہے کہ اس کے دین دنیا کا فائدہ ہے، اور اس کے بعد آپ نے اسی آزادی کو مہر بنایا۔ آزادی کی جو منفعت حاصل ہوئی ان کو، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر بنایا۔ حدیث دیکھو، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتق صفیہ وجعل عتقها صداقها۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ کو آزاد کیا اور ان کی آزادی کو ہی ان کی مہر بنایا، یا ان کا مہر بنایا۔ حضرت صفیہ امہات المومنین میں سے ہیں، صفیہ بنت حیی ابن اخطب، یہ بنو نذیر جو قبیلہ تھا اس کا سردار تھا، بنی قریظہ کی جنگ میں یہ شریک تھا، قریظہ والوں کی طرف سے، بنو قریظہ کی طرف سے جنگ کرنے۔ بہرحال وہاں جنگجو کو، جوانوں کو جو جنگ کر نہ سکتے تھے، حکم ہوا تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ جو بچے ہیں، جو عورتیں ہیں، جو بچیاں ہیں، ان کو کہا گیا کہ صاحب وہ قیدی بنائے جائیں، اور جو جنگجو ہیں، لڑنے والے لوگ، ان کو تحت کیا جائے گا۔ تو اس فیصلے کی بنیاد پر یہ ہوئی ابن اختب وہاں قریظہ کے غزوہ قریظہ کے اندر، جو غزوہ خندق کے مان بعد فوراً ہی کہا گیا کہ موو کرو قریظہ کی طرف، بنو قریظہ کی طرف، اس میں اس کا باپ قتل کیا گیا، جو سردار تھا یہود کے بڑے قبیلے کا، اور اس کا شوہر جو تھا کنانہ ابن ابی الحقیق، وہ وہاں خیبر کے اندر یہود کا سردار تھا۔ ابھی جلد ہی شادی ہوئی تھی، گویا کہہ لیجیے کہ ہاتھ کی مہندی بھی ابھی نہیں ختم ہوئی تھی، دلہن کے روپ میں یا دلہن کی صورت میں نظر آتی تھی کہ وہ اس کا شوہر بھی خیبر میں مارا گیا، اور صفیہ ان عورتوں میں شامل ہوئی جو لونڈی بنائی گئی، پکڑی گئی، کیونکہ لڑائی جھڑائی کے نتیجے میں خیبر فتح ہوا تھا، لہذا وہ عورتیں اور بچے سب غلام بنائے گئے۔ قصہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے لیے پسند کیا۔ دہیا کل بھی آیا کہ یا رسول اللہ ایک لونڈی دے دیجیے مجھ کو، کہا لے لو، لیکن جا کر کے انہوں نے صفیہ ہی کو لے لیا۔ صحابہ کرام بعض آئے دوڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ قبیلہ کے سردار کی بیوی اور بیٹی کو دہیا نے لے لیا ہے، یہ تو آپ کے لیے ہونی چاہیے۔ آپ نے مصلحت بھی اسی بات میں سمجھی، کہا دہیا اس کو واپس کر دو، میں عوض دے دیتا ہوں، یہاں تک کہ 7 سر دیے تب جا کر کے دہیا چھوڑنے پر راضی۔ پھر وہاں سے جب چلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ان کو پسند کیا کہ یہ میرے حصے میں رہے۔ اللہ اکبر، کس قدر آپ نے اس کے شکستہ دل کو جوڑا ہے، اور اس کی آپ کہہ لیجئے کہ صاحب ان کی حوصلہ افزائی کی ہے کہ سردار کی بیوی ہے اور بنو نذیر کے سردار کی بیٹی ہے، اور وہ کسی دوسرے صحابی کے پاس جائے۔ آپ یہ کہہ لیجئے کہ صاحب قبیلے کے سردار کی بیوی، آپ کہہ لیجئے چلیے وزیر اعظم کی بیٹی ہے، کہہ لیجئے بادشاہ کی بیٹی ہے، امیرہ ہے، اور وہ کسی عام آدمی کے پاس چلی جائے، تو اس سے بڑی ذلت اس کے لیے کیا ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ سردار کے پاس سے آ کر سردار کے پاس آ جائے تو بڑھیا بات رہی۔ سردار کی بیٹی ہے، سردار کی بیوی رہی ہے، اب اس امت کے سردار کے پاس، انسانیت کے سردار کے پاس، سید ولد آدم کے پاس اگر یہ آ جائے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائے تو اس کی شکستگی دور ہو جائے گی، اس کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی، اس کا ٹوٹا ہوا دل جڑ جائے گا۔ چنانچہ آپ نے اپنے لیے پسند کیا، اور پھر آپشن دیا صفیہ کو کہ اگر تم چاہو تو میں تم کو آزاد کر دوں۔ یہ دوسری نعمت ہوئی، کیونکہ غلامی تو بہرحال غلامی ہے، جس کے بعد آدمی جانوروں کی شکل میں ہوتا ہے، بیچا اور خریدا جاتا ہے۔ اور کہا کہ میں اسی آزادی کو مہر بنا کر کے تم سے شادی بھی کرنا چاہتا ہوں، زہ نصیب۔ یہ دوسری بات جو ہوئی وہ دو احسان پر مشتمل ہے، ایک تو یہ کہ میں شادی کروں گا، اور اس شادی کو تمہارے لیے، آزادی کو شادی کا مہر بنا۔ تو آپ نے پہلے ان کو اپنی ملکیت میں لیا، یہ احسان کہ سردار کے گھر سے چلی ہے، سردار کے گھر میں آئی ہے، سردار کے پاس آئی ہے۔ دوسرے یہ کہ آپ نے ان کو آزاد کیا، یہ بڑی نعمت۔ تیسرے یہ ہے کہ زوجیت میں آپ نے داخل کر لیا، اور اس طریقے سے وہ امہات المومنین کی صف میں آ گئی، یہ اعزاز پڑے اعزاز کرنے۔ تو یہ صورتحال تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بھی کئی شادیاں کی ہے کہ اس میں آپ کی یہ دینی مصلحت ہوتی تھی، دعوت دین کی مصلحت ہوتی تھی۔ چلیے صاحب، تو آپ نے حضرت صفیہ کو آزاد کیا اور ان کی آزادی کو مہر بنایا۔ تو یہ جو آزادی کی منفعت ان کو حاصل ہوئی حضرت صفیہ کو، آدمی آپ نے اس کو مہر بنایا۔ گویا کہ منفعت کو آدمی مہر بنا سکتا ہے۔ اگر روپیہ نہیں دیتا ہے، چلو بھائی ہم 6 مہینہ قرآن پڑھا دیں گے تم کو، یا چلو ہم چند صورتیں تم کو یاد کرا دیں گے، یا چلو کوئی کتاب تم کو پڑھ کر کے سمجھا دیں گے، یا چلو تمہارا کوئی کام ہے تو کر دیتے ہیں۔ لڑکی کہے کہ صاحب ہمارے پاس 200 بکریاں ہیں میرے ذات کی، میری ملکیت میں، میرے پاس اس کو باندھنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ مرد نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرا گیرج ہے، وہ 200 بکریوں کے لیے کافی ہوگا، میں بڑا سا ایک گیرج تم کو دے دوں گا سال بھر کے لیے، وہی تمہارے لیے مہربانی۔ چلو بھائی ٹھیک ہے۔ تو منفعت جس سے بھی حاصل ہو، جسم سے ہو یا مال سے ہو، عورت کو منفعت ملنی چاہیے، سمجھا؟ تو یہ ہو سکتا ہے۔ اب کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ صاحب کیا عورت خدمت کو شرط پر لگا سکتی ہے؟ اگر یہ کہے کوئی بیوی کہ ٹھیک ہے آپ 1 سال تک میری خدمت کریں گے، میرا جسم دبائیں گے، میرا کپڑا دھوئیں گے، تو فقہا نے کہا کہ ہاں یہ بھی جسمانی خدمت ہے، یہ بھی منفعت ہے، کر سکتی ہے۔ لیکن بعض علماء نے کہا کہ نہیں، یہ مرد کی رجولیت کے خلاف ہے، مرد قوام ہے، گھر کا مالک ہے، حاکم ہے، وہ حکم چلاتا ہے۔ خدمت کرے گی، آؤ میری ٹانگ دباؤ، میرا بدن دباؤ، اے شوہر محترم، میاں صاحب گھر میں جھاڑو لگا دیجیے، برتن صاف کر دیجیے، میرا کپڑا پڑا ہوا ہے باتھ روم میں، اس کو دھو دیجیے، کھانا بنا لیجیے۔ اب 1 سال کی خدمت آپ کو کرنی ہے، تو کہا کہ نہیں، جسمانی خدمت کرنا، یہ معاملہ بالکل پلٹ جائے گا۔ اب یہ شوہر خادم ہو گیا اور بیوی مخدومہ ہو گئی، لیکن تعلیم دے رہا ہے، ویسے معلم ہے، یا گھر سے باہر کام کر رہا ہے، اس کے جسم کو دبا نہیں رہا ہے، بلکہ اس کا کام کر رہا ہے، اس کے کھیت کھلیان کا کام کر رہا ہے، تو اس میں انشاءاللہ تعالی وہ ذلت نہیں ہے جو عورت کی خدمت کرنے میں۔ چلیے، تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ عنہا کی آزادی کو مہر بنایا۔ اسی سلسلے کی ایک حدیث اور دیکھ لیجیے ماشاءاللہ، سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے اور عبرت بھی ہے۔ کچھ الفاظ یہاں مختصر کیے ہیں انہوں نے۔ بہرحال یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، کوئی بھی رہی ہو، اس کو واہبۃ النفس کہتے ہیں۔ وہ آئی اور کہا انی وہبت نفسی لک، میں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کر دیا۔ ہبہ کا مطلب تملیک الشیء بلا عوض، کسی چیز کا کسی کو مالک بنا دینا بغیر عوض لیے ہوئے۔ گویا میں اپنے نفس کا آپ کو مالک بناتی ہوں بغیر عوض کے، یعنی مہر دینے کی ضرورت نہیں، میں نے اپنے آپ کو ہبہ کیا، بلا مہر کے آپ مجھ سے شادی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین میں بہت سی خصوصیت، احکام میں بہت سی خصوصیت حاصل تھی، جس میں امت آپ کی شریک رہی تھی۔ اگر خصوصیت کی دلیل ہو تو پھر وہ حکم خاص ہوگا، اس میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ حکم خاص ہے۔ اگر خصوصیت کی دلیل نہ ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فعل عمل سب ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ جن عورتوں کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے اسی میں ہے وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً ان وهبت نفسها للنبی ان اراد النبی ان يستنكحها،
ان اراد النبی ان یستنکحها خالصۃ لک من دون المؤمنین، اے نبی ہم نے آپ کے لیے وہ مومنہ عورت کو بھی حلال کیا ہے، اس مومنہ عورت کو بھی حلال کیا ہے جو اپنے آپ کو ہبہ کرے آپ کے، جو نبی کے لیے ہے اپنے آپ کو ہبہ کرے۔ ان وہبت نفسها للنبی ان اراد النبی ان یستنکحها، اگر نبی اس سے نکاح کرنا چاہیں تو بغیر مہر دیے ہوئے اس سے شادی کر سکتے۔ لیکن آگے دیکھیے اللہ نے کہا خالصۃ لک، یہ صرف آپ کے لیے، من دون المؤمنین، مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کوئی عورت اپنے آپ کو ہبہ کر دے اور بلا مہر کی شادی پر راضی ہو جائے اور مرد شادی کر لے، ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا، مہر مثل واجب ہو۔ اور اگر انکار کرتا ہے کہ نہیں مہر دوں گا ہی نہیں، اب وہ بھی کہتی کہ ٹھیک ہے میں نہیں لوں گی، تب تو پھر آپ نے سن لیا کہ صاحب صحیح قول یہ کہ وہ نکالیں گے۔ تو اس عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے شادی کرے تو اس کے لیے ولی کی ولایت بھی، لڑکی کے لیے ولی کی ولایت بھی ضروری نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام المسلمین، اسے یہ نہیں کہا کہ عورت تمہارا ولی کا ہے تمہارا باپ کا۔ فقامت طویلا، دیر تک ٹھہری۔ مختصر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تفسیر دوسری حدیثوں کے اندر یہ آئی ہے کہ آپ نے اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھا، پھر نیچے سے لے کے اوپر دیکھا، اور آپ خاموش ہیں، کچھ بولے نہیں، ہاں نہ۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ بیٹھ گئی اور صبر و سکون کے ساتھ ایک لمبی مجلس چلی، نہ آپ کچھ بول رہے نہ عورت کچھ بول رہی۔ یہ بڑی حکمت اور دوراندیشی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاقی کریمانہ اس میں ملاحظہ کی۔ اگر آپ نے دیکھا اور نیچے، اوپر سے نیچے دیکھا، نیچے سے اوپر دیکھا، اور اس کے بعد خاموش ہو، اگر کہتے تھے کہ نہیں مجھے پسند نہیں ہے یا میں شادی نہیں کروں گا تو اس کا دل ٹوٹ گیا، آپ نے خاموشی اختیار کی۔ اب وہ عورت بھی وہی بیٹھ گئی کہ دیکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ نبی صاحب کچھ سوچ رہے ہو، غور کر رہے ہو، بعد میں اپنی رضامندی کا اظہار کرے، یا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ وہ بھی بیٹھ گئی کھلا رہی۔ جب دیر تک ولی چلی، خاموشی رہی، تو ایک صحابی نے کہا، یا اس نے سمجھ لیا قرینے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ زوجنیھا ان لم یکن لک بہا حاجہ، اگر آپ کو اس عورت سے شادی نہیں کرنی ہے، آپ کو اس میں رغبت نہیں ہے، تو میری شادی سے کرا دیجیے۔ یہیں سے یہ حدیث ہے، فقال رجل یا رسول اللہ زوجنیھا، آپ میری شادی سے کر دیجیے، گزارش ہے۔ حکم گزارش التماس کے لیے ہے، رجا کے لیے حکم نہیں ہے۔ نبی کو کون حکم کرے گا؟ کہ حکم کرنے والا اپنے کو بلند سمجھے نبی سے؟ جو امر کا معنی ہوتا ہے کہ امر کے اندر جو استعلا ہوتا ہے بلندی، وہ مفہوم نہیں ہے گزارش کے لیے۔ امر گزارش کے معنی کے لیے بھی آتا ہے۔ اگر آپ کو حاجت نہیں ہے تو ہم سے شادی کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا هل عندك من شيء تصدقها، اب یہ رزلٹ ہو گیا کہ نہیں صاحب کو رغبت نہیں ہے اس عورت میں۔ تو آپ نے کہا کہ کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ ایک تو شعین نکرا ہے، کوئی بھی چیز، اور اس پر بھی من داخل ہے، حرف جر، مزید نکرا کا فائدہ دے رہا ہے، کوئی بھی چیز۔ لیکن آپ پہلے سن چکے ہیں کہ کوئی بھی چیز سے مراد وہ چیز جس کی بازار میں قیمت لگتی، کیونکہ قرآن نے کہا تب تک بھی اموالکم، مال دینا ہے۔ مال وہ ہے جس سے آدمی کچھ چیز خرید سکے۔ تو کوئی چیز کا مطلب کہ وہ جو مہر بننے کے لائق ہو، جس میں مالیت ہو، جس کی کوئی قیمت بازار میں رکھتی ہو، جو تم اس کو دے سکو۔ تو کہا کہ کچھ نہیں ہے میرے پاس، لا الہ الا اللہ، ما عندی الا ازاری ھذا، نہیں ہے میرے پاس مگر میری یہ ازار، میری یہ لنگی جو میں نے کمر میں باندھ رکھی ہے، اور اوپر کا جسم اس کا کھلا ہوا، بغیر جو ردا کے، بغیر چادر کے۔ غربت اور افلاس کا عالم ملاحظہ کیجیے صحابہ کرام کے اس دور کا۔ ایک چادر میں ہے بندہ اور اوپر کا جسم کھلا ہوا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازاروں کا، تمہاری یہ لنگی اگر تم اس کو دے دو گے تو گھر میں بیٹھو گے، ولا ازار لک، تمہارے پاس ازار نہیں رہے۔ بعض روایت میں ہے کہ یا رسول اللہ میں اس میں ایسے آدھا اس کو دے دوں گا، تو آدھا دے دو گے تو آدھا تو تمہارے استعمال کے لائق ہی نہیں رہ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کئی مرتبہ لپیٹا ہوا نہیں تھا اس کی کمر میں، وہ ازار لپیٹی دی گئی تھی ایک سے زیادہ مرتبہ، تاکہ اگر کوئی بڑی چادر رہی ہو، بڑا ازار رہا ہو، تو اس کو دو حصے میں اگر تقسیم کر دیا جائے تو عورت کا بھی تن ڈھک جائے اور مرد بھی اس کو ازار بنا کر کے استعمال کر سکے۔ اتنی وسعت اور اتنی درازی اس کے اندر نہیں تھی، لمبی چوڑی کوئی چادر نہیں تھی جو عام لنگی ہوتی ہے کہ ایک تہ میں لپیٹ کر کے آدمی اس کو پہن لیتا ہے، بس وہی ہے۔ آپ نے کہا کہ نہیں یہ ایسا ہوگا تو تم بغیر ازار کے رہو گے۔ تو آپ نے کہا فل تمس
शैयन, जाओ कुछ तलाशो, कुछ तलाशो। गया वो बंदा, हदीस में है कि गया। हो सकता है कि कोई चीज आदमी के घर में रखी हुई होती है, भूल चुका होता है कि कुछ है, जाकर के टटोला सामान को तो कहीं मिल गया, एक आध दो पैसा मिल गया, चवन्नी अठन्नी रुपया मिल गया। गया बंदा, कहा कि कुछ भी नहीं। तब आपने कहा इल्तमिस वलो खातमुम मिन हदीद, जाओ तलाशो, अगरचे लोहे की एक अंगूठी ही क्यों ना। अंगूठी भी हम जानते ही हैं, लोहा भी हम जानते हैं, और लोहे की अंगूठी की कीमत क्या हो सकती है। और इसे ये भी पता चला कि लोहे की अंगूठी मर्द के लिए भी जायज है, औरत के लिए भी जायज है, क्योंकि लोहे की अंगूठी तो पहनने के लिए। कुछ लोग कह सकते हैं कि नहीं नहीं, मालियत के तौर पर दे दिया। अरे अंगूठी आम तरीके से जो खरीदी जाती है, या किसी को कोई देता है, हिबा करता है, या मेहरत में देता है, तो पहनने के लिए देता है कि मालियत के लिए देता है, आप दूर की सोच रहे हैं। ये वो लोग कहते हैं जो ये कहते हैं कि लोहे की अंगूठी पहनना जायज नहीं है, क्योंकि एक ज़ईफ रिवायत आई है कि ये हिलियत अहली नार, ये जहन्नमियों का जेवर है, ये जहन्नमियों के इस्तेमाल की चीज है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इस बुनियाद पर कहते हैं कि ये जायज नहीं, और तावील करते हैं कि कहा कि मालियत रहेगी, जरूरी थोड़ी है कि वो लोहे की अंगूठी तो इस्तेमाल करे। तो मालियत पर दिमाग ज्यादा जा रहा है कि उसके इस्तेमाल पर ज्यादा जा रहा है। अंगूठी आदमी को देता है, कोई घड़ी कोई देता है, तो फौरन उसको पहन लेता है या उसको रख देता है कि जब जरूरत होगी तब इसको बेच करके माल हासिल कर। सुभान अल्लाह, कैसे ये भोले हैं, या दुनिया को कैसा भोला समझते हैं कि इस तरह की तावील करते हैं। तो आपने कहा देख, लेकिन उस शख्स को वो लोहे की अंगूठी भी नहीं। फलम यही चाहिए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा। देर तक वो बंदा भी बैठा रहा, मायूस बैठा रहा देर तक। फिर उसके बाद वो उठा कि अब उठे चलते हैं। हुक्म आ गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखिए अल्लाह ताला की तरफ से पढ़ जाती, हल माँ का शैइन मिनल कुरान, क्या तुम्हारे साथ कुरान से है, यानी तुमको कुरान मजीद की सूरतें याद है। तो बाद रवायतों में आता है कि हाँ सूरत बकरा, वो सूरत का नाम माशा। हाँ, तो आपने फरमाया ज़व्वज को कहा बिमा मअका मिनल कुरान, मैंने तुम्हारी शादी इस औरत से कर दी, बिमा उसके एवज जो तुम्हारे साथ कुरान, उसके सबब जो तुम्हारे साथ है कि कुरान तुमको याद है, इसके सबब, अगर ये माना होगा इसके सबब, तो औरत को क्या मिला, आप हाफिज है या कि चंद सूरतों के हाफिज है, चलिए आपकी तकरीम करते हैं, औरत से आपको ब्याह दिया, वाह हाफिज साहब, तो आपके हाफिज होने से या कुछ सूरतों के हाफिज होने से आपको तो फायदा मिल गया कि बीवी आपको मिल गई, लेकिन बीवी को क्या मिला। तो अगर बे को सबबिया मानिएगा तो माना सही नहीं होगा, बे को एवजिया मानिए कि कुरान मजीद आप इसको सिखा दीजिएगा, इसके एवज आप क्यों शादी करा दें। ये जो फायदा आप अपने इल्म से इसको पहुंचाइएगा, जो दीनी फायदा इसको हासिल होगा, उस मनफियत को हम महर बना लें। और इसीलिए बाद रिवायत में कि जा फालिम, हाँ इसको सिखाओ, इसको तालीम दो। तो कुरान मजीद की तालीम देना, कुरान मजीद की सूरतों को याद दिलाना, ये एवज हुआ उस औरत से ब्याह करने का, यानी मनफात। अब जो लोग इसको नहीं समझते हैं या इसको जायज नहीं करार देते हैं, तो या तो कह दे कि उस मर्द के साथ खास है, या ये कहे कि नहीं जितने दिन तक वो ट्यूशन उसको पढ़ावेगा उसकी जो कीमत हुई, समझो कि उस कीमत, वो कीमत रखी जाएगी। क्या कीमत हो सकती है भाई, 6 महीना के ट्यूटर की, उसको समझा जाएगा कितना पैसा उसने दिया। ये कुरान मजीद पढ़ाना महर नहीं बन सकता। अरे जाहिर लफ्ज पर अमल कीजिए, क्या तो जिहाद कर रहे हैं, कुरान मजीद पढ़ाने पर क्या उज्जत नहीं ले सकता है आदमी, ले सकता है। ज़व्वजतु कहा बिमा मअका मिनल कुरान, मैंने शादी कराई तुम्हारी इस औरत से इस चीज के एवज जो तुम्हारे पास कुरान से याद है कि तुम इसको सिखा दोगे। तो बा एवजिया है, बदले में, कि तुम इसको सिखा दोगे, इसके बदले में, न ये कि तुम हाफिज साहब हो तो तुम्हारी तकरीम करते हुए इस सबब से कि तुम हाफिज हो, कुछ सूरतों के हाफिज हो, तो मैं ये औरत ब्याह तुमसे ब्याहता हूं, तो फिर फायदा क्या। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां वली है उस औरत की तरफ से, इमामुल मुस्लिमीन है, तो अब किसी वली की क्या जरूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब चीजें। अब यही कुछ लोगों ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर देखा नीचे देखा, तो अगर चेहरे पर पर्दे की रही होगी, अगर ऐसे ही बात है, अगर कहीं वजाहत है तो कह लीजिए कि पर्दे की आयत उतरने से पहले का ये मामला हो। लेकिन इसमें तो ऐसा नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा देखा और पहुंच देखा, ऊपर से नीचे तक नजर दौड़ाई। हो सकता है कि बुर्के में रही हो, चेहरा ढका रहा हो, कब्जो कामत देखा हो, जिस्म की साख और बनावट देखी हो,
چلیے یہ سب جانبی باتیں ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی آپ سے سنا کہ وہاں حضرت صفیہ کی آزادی کو مہر بنایا اور یہاں قرآن مجید کے تعلیم کو بنایا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں معلوم ہے کہ صاحب انہوں نے بکری کی چرواہی کو مہر بنایا گیا تھا. ایک اور حدیث دیکھیے, بیوی کو مہر ہر حال میں دینا چاہیے, اس کا انکار نہیں کر سکتے ہیں. اگر ذکر نہیں ہوگا تو مہر مثل ہوگا. باقی رہا مقرر چیز, کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں, قلیل یا کثیر. اب جو بعض فقہا کہتے ہیں کہ 10 درہم سے کم نہیں ہونا چاہیے, بعض فقہا کے نزدیک 3 درہم ہے ہاتھ کاٹنے کی سزا نصاب سرقہ, تو کہتے ہیں 3 درہم چھو, کوئی کہتے ہیں 10 درہم میں ہاتھ کاٹا جاتا ہے. سب ضعیف ہے اور سب قیاس مع الفارق ہے, تو بالکل غلط ہے. قلیل ہو کثیر ہو, کوئی حد مقرر نہیں, نہ قلیل کی نہ کثیر. آدمی اپنی وسعت کے مطابق دے, اور بہتر ہے کہ کم رکھے. مہر زیادہ رکھنا ہوشیاری اور عقل مندی اور دینی کام نہیں ہے, ثواب کا کام نہیں ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر بیوی پسند نہیں ہے آدمی کو, تو اس کی زندگی کو اجیرن کرنے سے اور اپنی زندگی کو جہنم بنانے سے بہتر ہے کہ طلاق دے دے. اس کو مہر بھی دے دیتا ہے اور عزت کے ساتھ اس کو وصول کرتا ہے. لیکن اگر دیکھ رہا ہے کہ صاحب طلاق دینا ہے لیکن 2 لاکھ روپیہ ہے مہر مقرر, اب وہ 2 لاکھ ہو نہیں رہا ہے, وہ طلاق نہیں دینا چاہتا ہے, طلاق دینا, لیکن سوچتا ہے کہ پیمنٹ تو کرنا پڑے گا 2 لاکھ, کیونکہ مہر تو دیا نہیں ہے. اچھا چلیے, لڑکی جو ہے اگر روپیہ لے چکی ہے, خرچ کر چکی ہے, یا اپنے باپ بھائی کو کچھ دے چکی ہے, اب اگر اس کو شوہر پسند نہیں ہے, وہ خلا لینا چاہتی ہے, تو مہر کی عوض لے گی. بلکہ کچھ ہو سکتا ہے کہ بعض افراد تو کچھ زیادہ بڑھا کے کہتے ہیں کہ مہر سے بھی 50,000 روپیہ زیادہ لیں گے, 1 لاکھ زیادہ لیں گے, لیکن بہتر یہ ہے کہ مہر کی عوض خلا دے دینا چاہیے. اب وہ 2 لاکھ روپیہ نہیں تو عورت کے پاس بچا ہے, نہ اس کے باپ بھائی کے پاس بچا ہے, اب وہ خلا بھی نہیں دے رہا ہے, اور مرد کے ظلم کو وہ مسلسل سہ رہی ہے. تو کم مہر رکھنے میں جس کا پیمنٹ کرنا مرد کے لیے آسان ہو, یا خلا لینے کی صورت میں جس رقم کی واپسی عورت کے لیے اور یا عورت کے ولیوں کے لیے آسانی ہو, کہ یہ اس میں دونوں فریق کا بھلا ہے. اور نبی صاحب نے فرمایا کہ برکت والا نکاح وہ ہے جس کو منعقد کرنے میں خرچ کم آئے, یعنی جس کو کم مہر سے دیا جائے. اب یہ دیکھیے, یہ حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کو دیکھا. یہ عبد الرحمن بن عوف قدیم الاسلام صحابی ہیں اور مہاجری ہیں, آئے ہجرت کر کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری سے ان کا بھائی چارہ لگا, سعد بن ربی, قصہ مشہور ہے. اب وہ مدینہ میں باغات ان کے بڑے تھے, 2 بیویاں تھیں. یہی وہ شخص ہے سعد بن ربی رضی اللہ عنہ, جس سے کہا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف آپ میرے بھائی ہیں, چلیے ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنے باغ کو آدھا آدھا بانٹ دیتے ہیں, 2 بیوی ہمارے پاس ہے, دونوں میں سے جو آپ کو اچھی لگے اس کو آپ سلیکٹ کیجئے, میں اس کو طلاق دیتا ہوں, عدت گزار کے پھر آپ اس سے شادی کریں. تو انہوں نے کہا بارک اللہ فی اہلک و مالک, اللہ تمہاری بیوی میں تمہارے مال میں برکت دے, مجھے بازار دکھا دو, یہاں کا بازار کہاں ہے, میں تاجر آدمی. اور وہ گئے اور کئی دن تک اپنا مسلسل آتے جاتے رہے بازار میں, یہاں تک کہ وہ کچھ پیسہ ان کے پاس ہو گیا, اور ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے سے کی محتاجی سے باہر نکل آئے. اب انہوں نے شادی کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں ہے, ضروری نہیں کہ صاحب تمام بڑے لوگوں کو شادی میں انوائٹ ہی کیا جائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں. عبد الرحمن بن عوف کو جب دیکھا, وہ علیہ ردع زعفران, اور ان کے جسم کے اوپر زعفران کا اثر دیکھا آپ نے. تو زعفران کلر جو ہوتا ہے, خوشبو, مرد کی خوشبو میں خوشبو تیز ہونی چاہیے اور رنگ مخفی ہونا چاہیے. عورت کی خوشبو میں رنگ غالب ہونا چاہیے, خوشبو اس کی مدھم ہونی چاہیے. تو ہو سکتا ہے کہ بیوی کے جسم کی خوشبو یا اس کے کپڑے کی خوشبو جو زعفران کی نہیں ہوگی, وہ کچھ لگ گئی ہوگی بہرحال. تو آپ نے دیکھا کہ صاحب یہ خوشبو ایک خاص طرح کی لگی ہوئی ہے, اور مرد کی خوشبو تو بغیر رنگ کی ہوتی ہے, ان کے جسم پر رنگ لگا ہوا خوشبو ہے. اور دولہا جو ہوتا ہے وہ بہرحال اس کے چہرے بشرے سے تو سمجھ میں آ جاتا ہے نا کہ بھائی دولہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مہیم, یہ علماء نے کہا کہ یہ کلمہ یمنی ہے, یمن میں استعمال ہے. مہیم مالکا ما شانو کا, کیا بات ہے, کیا بات ہے, حقیقت جاننے کی کوشش. کہا یا رسول اللہ میں نے شادی کی ہے. کون سی, اللہ, میں نے شادی کی. کون ہے, کہاں کی ہے, کیا ہے, یہ نہیں آپ نے پوچھا. کہا ما صدقتہا, تم نے اس کو مہر میں کیا دیا, کیونکہ یہی وہ مہر ہے جس سے بیوی حلال ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہی. اور کوشش کرنی چاہیے کہ نقد ہو, اور اگر ادھار ہو تو اس کی مدت متعین ہو کہ کب دو گے, اور یہ کہہ کے دو گے یہ تمہارا حق مہر ہے.
मां सबका क्या दिया? तो कहा इन्होंने, हजरत अब्दुल ने कि वज़न नवातिन मिन ज़हब, खजूर की एक गुठली के बराबर सोना दिया। अब खजूर की एक गुठली क्या हो सकती है? बड़ा खजूर भी हो सकता है, मुतवस्सित साइज का हो सकता है, छोटे साइज का हो सकता है, लेकिन आम तरीके से चलिए अगर मुतवस्सित लेते हैं तो 4 ग्राम माल की चलिए। लोगों ने कहा कि 4 से 5 ग्राम, एक मिसकाल 4.5 ग्राम, किसी ने कहा 5 ग्राम, चलिए 4 से 5 ग्राम रहा हो। आपने कहा, दुआ दिया, बारकल्लाहु लका, अल्लाह ताला तुम्हारी शादी को बाबरकत बनाए। दुआ तो और भी है, बारकल्लाहु लका व अलैका व जमा बैनकुमा फी खैर, या बारकल्लाहु लकुमा व बारक अलैकुमा। लेकिन चलिए दुआ को शॉर्ट किया, एक जुमले पर इक्तफा कर लिया, तो मालूम हुआ कि दुआ का एक जुमला भी बोला जा सकता है, अब पूरी दुआ भी बोली जा सकती है। मैं दुआ बरकत आपके साथ। और उसके बाद कहा, औलिम वलो बिशातिन, वलीमा करो अगरचे एक बकरी ही के। ये लो तकलील के लिए, क्योंकि अब मालदार हो गए हो तुम, तो मालदार आदमी के लिए एक बकरी तो आसान है, लेकिन गरीब आदमी जो रोज का मजदूर है उसके लिए एक बकरा खरीद के जमा करना आज भी मुश्किल। 14-15 हजार 10 हजार से ऊपर का पोटला लाएगा, समझा कि नहीं? तो बहरहाल आदमी वलीमा, सही कौल में लोग कहते हैं सुन्नत मुअक्कदा है, कुछ लोग कहते हैं वाजिब है, लेकिन बहरहाल क्या वलीमा में खिलाएगा वो उसकी मालदारी और उसकी तंगी पर मुनहसर है। और फिर यह है कि उसकी तफसील है अपनी जगह कि शायद उसमें मालदारों के साथ फकरा और मसाकिन को भी मदद किया जाए। और शादी के बाद का जो खाना है, अब कहिएगा कि कब वलीमा करें, तो बेहतर तो यह है कि हम बिस्तरी हो जाए उसके बाद सुबह में, जैसे कि अब्दुल रहमान बिन औफ को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा शादी के बाद, तो मुखालबत हो चुकी थी, खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सफिया से रात में रुखसती की, हम बिस्तर हुए, उसके बाद सुबह में आपने लोगों से कहा जिसके पास जो कुछ है, तो कोई रोटी लाया, कोई खजूर लाया, कोई घी लाया, चमड़े के एक दस्तरखान के ऊपर उसको हलवे की तरीका से बनाया गया, और उसके बाद जो हाजिर कड़ी में थे उनको बुला लिया गया। लेकिन अगर शादी के बाद जो अगर मर्द की तरफ से दावत हो, चाहे मुकारबत से पहले हो कि मुकारबत के बाद हो, इंशाल्लाह वो सब वलीमा है। लेकिन ठीक है, अफजल ये है कि बेहतर ये है कि मुलाकात के बाद हो, ताकि अल्लाह की नेमत से वो पूरी तरीका से मुतमत्ते हो चुका हो, मुस्तफीद हो चुका हो, तब शुक्राना अदा करे। लेकिन चलिए बीवी हो गई है, और बाज जगह पर ये होता है कि साहब दोनों को बिला भी दिया जाता है, सलाम दुआ हो जाती है, मर्द बीवी को देख लेता है, दुआ सलाम कर लेता है, उसके बाद जो दावत होती है वो वलीमा की भी हो सकती है। हाज़ा व बिल्लाहि तौफीक, सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। जज़ाकल्लाहु खैरन व बारकल्लाहु फीकुम शेख। आमीन। ये शादी की बरकत की दुआ नहीं ना है? बारकल्लाहु फीकुम। चलिए, हाँ, हमने कोई शादी नहीं की है भाई, चलिए, माशाल्लाह। जी जी शेख, पहला सवाल है शेख, अस्सलाम वालेकुम, अगर महर कुरान हिफ्ज करना है या इल्म सिखाना है तो इसमें कुछ वक्त लगेगा, क्या शौहर बीवी के करीब जाने के लिए वक्त वेट करेगा जब तक मुकम्मल ना हो जाए? बारकल्लाहु फीकुम। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, इसकी शर्त नहीं। सिखाएगा, लेकिन बीवी से पहले ही सबसे मुलाकात करें। जी अगर निकाह के दौरान निकाह नामे पर दुल्हन की जगह उसके वालिद दस्तखत करते हो निकाह नामे पर, हालांकि दुल्हन वही साथ हो, तो क्या ऐसी सूरत में निकाह सही है? निकाह तो खैर सही है, निकाह नामा बदल दिया जाएगा, दुल्हन की जगह पर तो दुल्हन ही दस्तखत करेगी। वो तो एक दस्तावेज तैयार हो रही है ताकि आइंदा के लिए फायदा हो। लेकिन जाहिर है कि कबूल या ईजाब लड़की की तरफ से किया गया है, और लड़का ने कबूल कर लिया तो निकाह हो गया। अब दस्तखत करने में गलती हो गई है, फिर वो दूसरा निकाहनामा बन जाएगा। क्या शौहर के ताया के सामने निकल सकती है? शौहर के ताया के सामने नहीं निकल सकती, क्योंकि ताया या चाचा, बड़ा वाली से बड़ा भाई हो या वाली से छोटा भाई हो, वो अपने भतीजे की बीवी से शादी कर सकते। जी शेख, आजकल ऐसा बताया जा रहा है कि जो मतलब खासतौर जो फेमिनिस्ट सोच के औरतें हैं, वो बता रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अज़वाज मुतहरात की घर में मदद करते थे, तो हालांकि अब तो उसका मतलब आपको भी घर में हमारा कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, आधा काम करना चाहिए वगैरह, ये कहाँ तक ये दुरुस्त है शेख? ये कानूनी शक्ल इसकी नहीं है, लेकिन ये है कि अगर मर्द औरत के काम में हाथ बटाता है अपनी मर्जी से, तो मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत भी बढ़ती है, और ईगो प्रॉब्लम भी नहीं रहता है, और औरत समझती है कि ये कोऑपरेटिव माइंड आदमी है, अपना काम करके भी आया, तो भी हमारी मशगूलियत परेशानी को देख रहे हैं, तो मेरे साथ काम में हाथ बटा रहे हैं, तो माशाल्लाह
میاں بیوی کی ٹریننگ اور اچھی ٹریننگ ہوتی ہے، لیکن یہ کہ صاحب وہ اس کا پابند ہے، مکلف ہے، یہ نہیں ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق تھا کہ آپ گھر کے کام میں اپنی اس کا ہاتھ بٹاتے تھے. وہ کام جو آپ کر سکتے تھے، چلو بھائی بکری ہم دودھ لیتے ہیں، چلو کوئی کام گھر کا ہے وہ ہم کر لیتے ہیں، جو مرد کر سکتا ہے تو اگر کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اس میں تعاون ہے، اس میں اخلاق ہے اس کا یہ بیوی کے ساتھ. جی. جی جزاک اللہ خیرن شیخ. صحابی کے پاس مہر کے پیسے دینے کی کیپیسٹی نہیں تھی، لیکن شادی پہ انکریج کرے. اللہ سبحانہ و تعالی مال عطا کرے تک صبر کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال نہیں ہے پھر بھی کرے. ان دونوں کو کیسا سمجھنا؟ ارے مال نہیں ہے کا مطلب یہ کہ صاحب مال نہیں ہے لیکن ہم روز کما سکتے ہیں، کھلا سکتے ہیں اپنی بیوی کو. اس وقت نہیں ہے لیکن ہم محنت کر کے مزدوری کر کے یومیہ لائیں گے، اس کو کھلائیں گے، اور عورت سے گزارش کریں گے کہ مہر میں نقد نہیں دے سکتا، جو 1000 2000 5000 کی جو رقم مقرر کی گئی ہے میں اس کو پہلی فرصت میں دیتا ہوں، اتنے مجھے موقع دے، مہلت دے. تو اس طریقے سے عورت کو ادھار مہر کے اوپر راضی ہونا چاہیے تاکہ شادی کا سلسلہ چلے اور کوئی رکاوٹ نہ ہو. لیکن یہ کہ صاحب اگر بالکل اپاہج ہے اور کام نہیں کر سکتا ہے، اور تو ایسی شخص کو ہرگز شادی نہیں کرنا ہے جب تک کہ وہ قادر نہ ہو. کیونکہ آپ شادی کر کے لے آئیے گا، مہر نہیں دیجیے گا اس پر تو وہ قناعت کر لے گی، کچھ ویٹ کر لے گی، لیکن اگر آپ کھانا نہیں دیجیے گا تو وہ کب تک صبر کرے گی؟ آپ کہیے گا کہ جاؤ کہیں خود کام کر کے لاؤ، ارے بھائی تو اس نے شادی کیوں کی ہے؟ ترک جمع پر تو کچھ دن صبر کر سکتی ہے، لیکن ترک عقل و طعام کے اوپر وہ صبر نہیں کر سکتی ہے. 2 دن برداشت کرے گی، تیسرے دن اس کی جان کو خطرہ ہو جائے گا. تو اس لیے اگر آدمی جسمانی طور پر اگر کماتا ہے اور روز کی کمائی کر کے لاتا ہے اور بیوی کو عزت سے کہیں کھلا سکتا ہے تو شادی کرے گی انشاءاللہ، اللہ برکت دے گا. بہت لوگ اپنی بیوی کو مہر نہیں دیتے حتیٰ کہ ان کا انتقال بھی ہو جاتا، پھر بیوی سے کہا جاتا ہے کہ مہر معاف کر دے، اور زندگی بھر ایک دوسرے سے لطف اٹھاتے. تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیے اگر یہ سب اسی لیے ہوتا ہے کہ مہر کی رقم بڑی لوگ رکھتے ہیں فخر و مباحات کے لیے، ریا کے لیے، کہ 2 لاکھ روپیہ 10 لاکھ روپیہ 1 کلو سونا، اور نیت ہے کہ دینا تو ہے نہیں. اور عورت بھی محبت شوہر کی دیکھتی ہے تو مانگتی نہیں کہ اگر مہر مانگیں گے کیا جلدی ہے، کیا کرو گی تم؟ ارے بھائی اس کا پیسہ ہے، وہ مانگ رہی ہے، آپ کو دینا ہے، اور عورت کو مانگنا چاہیے، مطالبہ کرنا چاہیے. لیکن وہ نہ مانگتی ہے، خجالت محسوس کرتی ہے، اور نہ یہ شخص دینے کے اوپر قادر ہوتا ہے، یا یہ سمجھتا ہے کہ دینا تو ہے نہیں. تو یہ عمل بالکل مجرمانہ ہے، قرآن کی خلاف ورزی ہے، اور یہ عمل حرام ہے. اب ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ زناکاری ہے، اگرچہ بعض مولویوں نے ایسا کہا ہے، لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا کہ یہ جرم عظیم، منکر عظیم، اور شریعت کی کھلی خلاف ہے. بہرحال اگر وہ شخص مر جائے اور نہیں دیا ہے تو وہ قرض ہے اس شوہر کے اوپر. مال کی وراثت تقسیم ہونے سے پہلے جہاں دوسروں کا قرض ادا ہوگا وہی بیوی کا بھی قرض ادا کیا جائے اس کے مال سے. اور اس کے بعد جب مال بچے گا تو دیکھا جائے وصیت ہے، وصیت ہے تو چلو تہائی تک میں وصیت نافذ کرتے ہیں، وہ اگر نہیں ہے تو قرض کی ادائیگی کے بعد مال تقسیم ہوگا. تو اس عورت کی مہر جو ہے وہ اس مرد کے ذمہ قرض ہے اور وہ اس کے مال سے حاصل کر دے. یہ جو غریب صحابی اور صحابیہ کی شادی کا ذکر ہوا، اس حدیث میں صحابیہ کے قبول کا ذکر نہیں ہے کیا؟ ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے ولی تھے، دونوں کے وکیل تھے. اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنے آپ کو ہبہ کیا، تو آپ اس کی طرف سے تو تھے ہی ولی. اور اس شخص نے بھی کیا کہا تھا کہ زوجنی ہے یا رسول اللہ الا بکل حاجہ، آپ میری شادی کرا دیجئے اسے. تو اس نے بھی اپنا اختیار دے دیا تھا. تو اسی لیے ایک ہی جملے میں ایجاب و قبول دونوں ہو گیا، قد زوجتک، کہا میں نے تمہاری شادی اس سے کر دی، جا. تو اگر آج بھی کوئی لڑکی آپ سے کہے کہ آپ ہمارا کوئی رشتہ دیکھ دیجیے، یا ولی نے آپ کو اختیار دے دیا ہو کہ ٹھیک ہے بھائی آپ میری بچی کا رشتہ کر دیجیے، اس کی طرف سے ہماری طرف سے اجازت ہے. آپ کسی لڑکے نے بھی کہہ رکھا ہے کہ میری شادی آپ کرا دیجیے، تو لڑکی آئی، لڑکا آیا، آپ نے کہا کہ تم دونوں نے مجھ کو اپنا وکیل بنا رکھا ہے، میں نے تم دونوں کی شادی اپنے مہر کی عوض کر دیا جاؤ. تو کسی ایجاب و قبول کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی لفظ سے ایجاب قبول دونوں ہو جائے. چلیے. کیا لڑکا والد کو بغیر بولے نکاح کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے، لڑکے کے لیے بڑی شرط نہیں ہے کیونکہ ذمہ داری اس پر ہے مہر دینے کی، خلا خرچ دینے کی. لیکن والد کو اگر اعتماد میں رکھ کے کرتا ہے تو اچھے تعلقات رہے گی، گھریلو تعلقات رہے گی، بس اس میں اخلاق ہے. آپ کی ابوت کا لحاظ رکھیں، ان سے مشورہ کر کے کریں تاکہ گھر گرہستی آپ کی صحیح چلے، اختلاف نہ ہو. لیکن اگر نہیں بھی اجازت دیتا ہے تو نکاح کی صحت پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا.
جی، قرآن کی آیت کے ضمن میں شیخ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا فن کی ہوں ماتابا من النساء بول کے، تو اس میں بعض لوگ بتاتے ہیں کہ پالیگیمی رول ہے اور ایک شادی کرنا ایکسیپشن ہے. یہ کہاں تک صحیح ہے شیخ یہ بات؟ نہیں، بہتر تو یہی ہے جو آدمی قادر ہو انصاف کرنے پر قادر ہو، 2 کرے 3 کرے 4 کرے، بدرجہ مجبوری ایک ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے کہ افضل ہے تعدد، لیکن اگر آدمی تعدد پر قادر نہ ہو یا ایک ہی طرف مائل ہو جانے کا خطرہ ہو، نا انصافی کا ڈر ہو، تو ایک شادی کرے. تو یہ حکم اختیاری ہے، اجباری نہیں. افضلیت ہے تعدد کی، بس یہ نہیں کہ افضل ایک ہے، افضل تعدد ہے. کیونکہ اللہ نے مسنا و ثلاثہ و رباع کا پہلے ذکر کیا، اس کے بعد تب کہا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر ڈرتے ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے ایک سے زیادہ بیوی ہونے کی صورت میں، فواحدہ، تو ایک ہی پر اتفاق کرو. لیکن یہ اختیاری معاملہ ہے، اجباری نہیں، صرف افضلیت کی بات ہو سکتی. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون